میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جب گجرات میں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان. سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. اور سعید صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیا گجرات اتنے غیور لوگوں کا شہر ہے، یہاں پر تو ایسی چیز ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی تھی. ہمیں یہاں پر ہنی ٹریپ کے عجیب و غریب، عجیب الخلقت قسم کے گینگز جو ہیں ان کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ چچا اپنی بھتیجی کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں اصل میں بھتیجی جو ہے، بلکہ بھتیجیوں نے مل کر اپنے خامنوں کو ساتھ ملا کر چچا پر یہ تمام چیزیں کی. اور ابھی تو ہمارے پاس وہ بھتیجی بھی آ گئی جو خود اس تمام تر کارستانی میں چچا کو ٹریپ کرنے میں کیمرہ مین کا کردار ادا کر رہی تھی. کیا معاملہ ہے بھائی؟ بڑے افسوس کی بات ہے میاں صاحب. اس میں نا سب سے پہلے تو میں کہتے ہیں وہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کی طرف سوچنا چاہیے. ہم لوگ جب صحافت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ اس میں کوئی بھی ان کا وہ خونی چچا یا خونی بھتیجی والا رشتہ تو ہے ہی نہیں. کزنس ہیں یہ رشتے میں چچا اس کا بنتا ہے، ہاں، لیکن سگا چچا اس کا جو ہے سگا چچا نہیں ہے، سگا لیکن والد کا کزن ہے اور وہ اس رشتے میں چچا کہہ سکتے ہیں، بلاتے چچا ہیں، بلاتے چچا ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو جن خواتین نے اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر اس پہ دی ہے، اس میں پہلے ایک درخواست دی جاتی ہے. درخواست کے مطابق اس کے بعد 4.5 لاکھ روپیہ چچا سے لیا جاتا ہے. اب میں چچا ہی کہوں گا کیونکہ انسانوں نے چچا ہی کہا ہے اس کو. وہ خود چچا بول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، بلیک میل کر کے اس سے 4.5 لاکھ روپیہ لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس 4.5 لاکھ کی عیاشی کی جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں سے تو پیسے خوب نکل رہے ہیں، تو پھر وہ ڈی پی او گجرات کے پاس پیش ہو کے تو اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر میں تبدیل کروا دیتے ہیں اپنی اس درخواست کو. حالانکہ پہلے کا لکھا ہوا راضی نامہ جو ہے وہ تھانہ میں موجود تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ڈی پی او کو انفارم کرتے. سر اس راضی نامے سے تھوڑا سا بھی پیچھے چلتے ہیں. سر خاتون یہاں سے چلتی ہے، گجرات سے وہ لاہور پہنچتی ہے. سی ایم صاحبہ کو وہاں پر سی ایم سیکریٹریٹ میں جا کر ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر کنڈی کھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میرے ساتھ میرے چچا نے یہ کیا. اور اس کے بعد پھر ایک پریشر بیلٹ ہوتا ہے، پولیس موبیلائز ہوتی ہے، خاتون مبینہ طور پر زہر کھا لیتی ہے. کیا یہ تمام چیزیں درست ہیں؟ جی یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. بیسیکلی یہ چونکہ میں ان کو پرانا کھلاڑی کہوں گا ان خواتین کو، کیونکہ اس میں اس ایف آئی آر میں جو مدعی ہے اس کے نام کی بھی مزید ایف آئی آر موجود ہیں. آپ ابھی اس کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں، میں نے بھجوا بھی دی ہیں. اس میں جو گواہ ہے اس کی بھی کافی ساری درخواستیں موجود ہیں. اس میں جو دوسرا گواہ جس کو علی بٹ بنایا گیا ہے، وہ علی بٹ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک لڑکی ہے. علی بٹ ایکچولی علی بٹ نہیں ہے، وہ فاطمہ ہے. وہ فاطمہ ہے اور اس کو علی بٹ شو کر کے. تو میں حیران ہوں اس پولیس پہ کہ جب ہم کوئی بھی ایف آئی آر یہاں پہ درج ہوتا ہے، جو ہماری ایس او پیز ہیں اس کے مطابق کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایف آئی آر درج کروانے والی کا تو شناختی کارڈ اسی وقت لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے تفتیشی جو ہے وہ نقشہ موقع بناتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں جی گواہ خان کے شناختی کارڈ ہمیں دیں. تو ابھی تک اس نے نہ تو کوئی شناختی کارڈ مانگے ہیں، نہ ان کی 164 کے بیان جو ہیں وہ ابھی تک میرے خیال میں درج ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے میں ایک اور بھی بات آپ کو کہوں گا. جب یہ بات میرے علم میں آئی تو اس وقت یہ ایف آئی آر نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں نے پولیس کو باقاعدہ انفارم کیا اس ساری ہیپننگ کے حوالے سے. میں نے ان کا پچھلا ریکارڈ ان کو بتایا کہ جی یہ ایسے ایسے ان کا پچھلا ریکارڈ ہے. یہ آپ نے اگر پرچہ دینا بھی ہے نا تو کوئی ایویڈنس وغیرہ دیکھ بھال کے دیجیے گا، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے ایک دفعہ ہیپن ہوا تو دوبارہ وہ نہ ہو بھی سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے. لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے پولیس کے ذمہ داران کو یہ چیز نوٹ کرائی جس کا میرے پاس ایویڈنس ہے. آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ جو ہی وہ کھلی کچہری میں وہ خاتون پیش ہوتی ہے، پہلے 4.5 لاکھ وہ لے چکی ہے، وہ اپنی یاشی مشی کر کے ختم کر بیٹھتی ہے. مزید 10 لاکھ کی آس لگائے بیٹھی ہے، جس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جو ابھی آپ اسکرین پہ بھی چلائیں گے آئی تھنک. تو آڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے جس میں وہ اپنے ملزم کی پھپھو کو بتا رہی ہے کہ میں نے تمہارے گھر میں آ کے تمہارے سامنے آ کے پہلے بھی 4.5 لاکھ لے لیا تھا، تو آئندہ میں 10 لاکھ لے لوں گی تو کیا کر لو گے. یہ بیسیکلی ہمارے قانون کے منہ پہ تماچا ہے بہت بڑا.
کہ ایک عورت جو پہلے بھی اس طرح کی ایف آئی آرز میں ملوث ہے, پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے, پورے کا پورا تینوں مدعی, دونوں گواہان, اور پھر اس کا جینڈر ہی چینج کر دینا گواہ کا, اور اس کے بعد ہمارے سسٹم کو وہ للکار کے کہتی ہے او بھائی میں نے پہلے 4.5 لاکھ لے لیے, 10 لاکھ اور لے لوں گی, تم کیا کر لو گے؟ سعید صاحب میرے پاس ابھی خاتون آئی جو اس ایف آئی آر کی مدعیہ کی بہن ہے اور موقع کی گواہ ہے اس ایف آئی آر میں. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے اس چچا کو ٹریپ کیا, بہنوں نے اور ساتھ فاطمہ نے. فاطمہ جس کو علی کہا جا رہا ہے, ایکچولی وہ لڑکا نہیں ہے, ایف آئی آر میں جس کو لڑکا بنا دیا گیا وہ لڑکی ہے, اس کا جینڈر ہی اور ہے, اور ان کے کچھ مبینہ تعلقات کی کہانی بھی آئی ہے. اور وہ خاتون بہن جو ہے اپنی بہن کے حوالے سے بڑے ہوش ربا انکشافات کر رہی ہے, اور اس کا موقف یہ ہے کہ وی ڈڈ آل دس تھنگ ود اے پلان, اور میں نے اپنے خامند کی جانب سے طلاق کے ڈر سے اس سازش کو رچانے میں ساتھ دیا. پولیس اندھی ہے, پولیس کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے, کوئی بینائی کا مسئلہ ہو گیا ہے, یا آپ کے یہاں پہ عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے تو یار کوئی پولیس کو دکھوا ہی دیں کسی دن اپوائنٹمنٹ لے کے. ایک چیز جو شاید ابھی تک نا آپ نے بھی نوٹ نہیں کی ہوگی, اس میں ایک بڑی مزیدار چیز لکھی ہے. ایک بہن جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آئی ہے, آپ کو بیان دے رہی ہے کہ ہم نے ٹریپ کیا. ہاں اب ظاہر ہے فروا کی یہ سگی بہن ہے, دونوں کی ولدیت بھی ایک ہے, ماں بھی ایک ہے, ایک ماں ایک باپ کی بہن ہے, ٹھیک ہے, سگی بہنیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب اس ایف آئی آر میں جو گواہ علی بٹ لکھوایا جا رہا ہے وہ فروا بی بی جو ہے وہ پتہ کیا لکھوا رہی ہیں؟ موقع پر میرا بھائی, موقع پر میرا بھائی, غور کیجئے گا, علی بٹ آ گیا. اگر بھائی یہ فروا کا بھائی ہے تو یہ ماریہ کا بھی تو بھائی ہے نا پھر. ہاں بالکل ایسی ہی, جبکہ حقیقت میں وہ اس کی سوتن ہے. یہ آپ ایف آئی آر پڑھیں تو یہ بندہ پولیس بھی میں سمجھتا ہوں اس میں کافی حد تک ذمہ دار ہے. کیا اس میں پولیس نے جو کاروائی ہونی چاہیے تھی وہ کی؟ میرے خاتون جو زہر کھانے کا ڈرامہ کرتی ہے یا کھاتی بھی ہے, ٹھیک ہے, واللہ عالم, آپ کی اطلاعات کے مطابق زہر کھایا گیا تھا؟ جی میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ جب میری ہاسپٹل کے ایم ایس سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس اس نام کی مریضہ آئی ضرور ہے, نہ تو اس نے پولیس کاؤنٹر سے رجوع کیا ہے, وہاں پر گئی ہے, وہاں پر صرف یہ چند لفظ اس نے ریکارڈ کرائے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ڈی ایس پی میری بہن ماریہ اور وہ کسی جس نے بھی وہ ریکارڈ کیا ہے. تو اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کا تو معدہ واش کرنا پڑے گا, تو اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں. اب ایک بندہ جس نے زہر کھایا ہوا ہے وہ کیسے وہاں سے فرار ہو سکتا ہے یا جا سکتا ہے؟ جس نے سچ مچ میں زہر کھایا ہو, اس کا مطلب ہے کہ اداروں کو پریشر میں لایا جا رہا ہے, لوگوں کو 5 کلب کا نام دے کے پریشر میں لایا جا رہا ہے, اس کے بعد زہر کھانے کا ڈرامہ کر کے جو ہے وہ پریشر میں لایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں مجھے آپ کو نظر آتی ہیں, پولیس کو کیوں نہیں آتی؟ سوال یہ ہے. میرے خیال میں تو پھر میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی گرپ جو ہے اور ان کی کمانڈ جو ہے وہ بالکل کمزور ہے. یہ ان کی قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. ڈی پی او صاحب جو ہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, پچھلے 10-12 دن سے متعلقہ تھانہ کا ایس ایچ او یہاں پہ ہے ہی نہیں. وہ کہاں پہ ہے؟ کسی اسپیشل مشن پہ ہوگا, ظاہر ہے کسی ضرورت پہ ہی بھیجا ہوگا انہوں نے. 10-12 دن سے ایس ایچ او جو ہے وہ گجرات میں موجود ہی نہیں ہے اپنے تھانے میں. اب جو بھی عمومی طور پہ جس کو چارج دیا گیا, اب اس ایف آئی آر کا جو تفتیشی تھا ذبی اللہ اس کا غالباً نام تھا, سب انسپیکٹر تھا. اچھا اب 2 دن پہلے اس کا بھی تبادلہ ہو جاتا ہے, اب اس کے بعد ایک تیسرا تفتیشی آ جاتا ہے. تو ان حالات میں کام سر کیسے ہوگا؟ کسی کو کیسے پتہ چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ ایک نے کچھ سنا, دوسرے نے کچھ سنا, تیسرے نے کچھ سنا. تو یہ تو میرے خیال میں اگر انہوں نے کہیں اس کو بھیجنا تھا, میں کہتا ہوں ٹیمپریری ہی صحیح ایک ایس ایچ او کو یہاں پہ بٹھایا جانا چاہیے تھا. تو اس کو آپ کس کی کمزوری کہیں گے؟ میں تو کمانڈ کی کمزوری کہوں گا اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سعید صاحب موجود تھے. مجھے کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ ہم اپنا پروگرام کم, بھینس کے آگے بین زیادہ بجاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میں اس میں غلط ثابت ہوں, ہم بھینس کے سامنے بین نہ بجا رہے ہوں, ہم ذمہ داران کے سامنے مسئلہ رکھ رہے ہوں,
اور ان کو اس چیز پر قائل اور مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جناب یہ جو کرسی آپ کو ملی ہے یہ آپ سے پہلے کئی لوگوں کو ملی ہے. نہ یقین آئے تو اپنے اس طرح بائیں جانب یا دائیں جانب آپ کو ایک چارٹ بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا, وہاں پر ترتیب سے نام پڑھ لیجئے گا اور ان میں سے اب کوئی بھی کرسی پر باقی نہیں ہے. یہ تمام جواب دہی کاٹ رہے ہیں کہیں نہ کہیں. تو اگر آپ بھی نہیں کرنا چاہیں گے تو سیم فار یو. اللہ حافظ.